اب آپ نیا کیا ایسا کرنے جائیں گے کہ لاہور مزید زیادہ خوبصورت ہو؟ میڈم چیف منسٹر کی ہمیں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ پچھلے سال سے ہم نے اس کے اندر بہتری لے کر آنی ہے، اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آنی ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس پارکس 808 ہیں اور 1372 ایکڑ کی ہمارے پاس گرین بیلٹس ہیں۔ تقریباً 5000 مالی جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ان گرین بیلٹس کو مینٹین کرتے ہیں، پارکس کو مینٹین کرتے ہیں، ان کی بلکہ صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، شہر لاہور میں کوئی بھی باہر سے جب کوئی آتا ہے اس کی زبان سے یہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ شہر لاہور جو ہے بڑا خوبصورت ہے، اس کی مین بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، گرین بیلٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی طرح لاہور کے جو بڑے پارک ہیں وہاں پر بھی آ کر جو کافی انٹرٹین ہوتا ہے اور یہ بتاتا بھی ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کو سجایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کو خوبصورت رکھتے ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے جو ہے ہارٹیکلچر اتھارٹی ایجنسی جو ہے اس کے باغبان ہیں، ان کے افسران ہیں جو شہر لاہور کی خوبصورتی کو جو ہے مزید بہتر کرنے کے والے سے دن رات جو ہے وہ مین شاہراہوں پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم اسی والے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی احمد عثمان جوید صاحب۔ حال ہی میں انہوں نے چارج سنبھالا ہے، ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ چارج سنبھالنے کے بعد مزید شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے والے سے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس میں کوئی شک نہیں، باغبانوں کا، افسران کا بڑا کردار ہے کہ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں وہ ایئرپورٹ کو دیکھتے ہیں، گرین بیلٹس کو دیکھتے ہیں، پارکوں کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے باغبانوں کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے، افسران کا بھی ہے۔ اور اب آپ نے چارج سنبھالا ہے، اب آپ نیا کیا ایسا کرنے جائیں گے، ایسا کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور مزید زیادہ خوبصورت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پی ایچ اے کے ان تمام فرنٹ لائن ورکرز کا، ہمارے مالیوں کا، جس کی وجہ سے جو آپ نے ذکر کیا کہ لاہور جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا پلان کیا ہے اب لاہور کو اور زیادہ خوبصورت کرنا کا، تو اس کے اندر کافی ملٹی فیسٹڈ ہماری جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو ہزاروں کی تعداد میں مالی ہیں اس وقت وہ مینول مشینری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوگی کہ اس مشینری کو ماڈرنائز کیا جائے، ماڈرن جو یورپین ایکوپمنٹ ہے اس کو لایا جائے، جس سے نہ صرف ایفیشنسی بڑھے بلکہ سپیڈ بھی بڑھے اور ہمارے جو ورک فورس ہے بہت ایفیشینٹلی وہ کام کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کے اندر پی ایچ اے کی آپ کو برانڈنگ اور پی ایچ اے کے ورکرز آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے تھے جو کہ اب شاید اس طرح نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ برانڈنگ ہے۔ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ ان کو ہم نہ صرف یونیفارم دیں، اپنے سٹاف کو جیکٹس دیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہمارا جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ برانڈنگ کی جائے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل اور انیشیٹیوز جس میں ہمارے پارکس ہیں ان کی اپ گریڈیشن، ان کی ماڈرنائزیشن وہ ان دا پائپ لائن ہے۔ سر، لاہور میں ہارٹیکلچر ایجنسی کے بعد بڑے پارک کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، ان کی مینٹیننس جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا بتائے گا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ بہتر رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اس کے حسن کو برقرار رکھنے کے والے سے؟ ہمارے پاس 3 کیٹیگریز میں پارکس ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس پارکس 808 ہیں اور 1372 ایکڑ کی ہمارے پاس گرین بیلٹس ہیں۔ تقریباً 5000 مالی جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ان گرین بیلٹس کو مینٹین کرتے ہیں، پارکس کو مینٹین کرتے ہیں، ان کی بلکہ صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں، اور مینٹیننس کے اندر ان کی ٹرمنگ، ٹریز کی پروننگ، یہ سارا کچھ شامل ہے۔ اور بڑی محنت سے یہ لوگ دن رات ایک کرتے ہیں تاکہ اہلیان لاہور کو ایک خوبصورت لاہور مل سکے۔ سر، کوئی شک نہیں، اس میں دن رات ایک کرتے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی بڑا ایونٹ آتا ہے، کوئی بھی تہوار آتا ہے، کنال روڈ کو سجا دیا جاتا ہے، مینار پاکستان کو، لبرٹی کو، بڑے پارک کو سجا دیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی نمائشیں جو ہیں وہ پھولوں کی نمائش، گل داؤدی کی نمائش جو سجائی جاتی ہے جس کو پورے پاکستان سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس بار کچھ نیا ایڈ کرنے جائیں گے نمائش کے والے سے، گل داؤدی کی ہو یا خوبصورتی کے والے سے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کی اور میڈم چیف منسٹر کی ہمیں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ پچھلے سال سے ہم نے اس کے اندر بہتری لے کر آنی ہے، اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آنی ہے۔ ابھی آپ نے 14 اگست کے اوپر دیکھا کہ ہم نے ٹریڈیشنلی جہاں پہ ایک جگہ پہ فائر ورکس ہوتے تھے ہم نے 4 جگہوں کے اوپر فائر ورکس کروائے، جو ڈیوریشن ہوتا تھا اس کو بھی ہم نے انکریز کیا۔ ہمارے جتنے بھی لائٹنگ سٹرکچرز تھے جو کہ مال روڈ کے اوپر ہوں، جیل روڈ کے اوپر ہوں، کنال کے اوپر ہوں، ان میں سے 50% جو لائٹنگ سٹرکچرز ہیں، کیونکہ لاہور روشنیوں کا شہر ہے، ان کو ہم نے ریسٹور کر دیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں جو ریمیننگ 50% ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ریسٹور کر دیں گے۔ گل داؤدی کی ایگزیبیشن ہو جائے یا 12 ربیع الاول یا کوئی آگے آنے والا کوئی بھی ایونٹ ہو، اس کے اندر ہم انشاءاللہ میکسیمم پاسبل اپنی کنٹریبیوشن کر کے، لائٹنگ کر کے، خوبصورتی کر کے اہلیان لاہور کو ایک اچھا انوائرمنٹ پیش کریں گے۔ سر،
بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نہ صرف خوبصورت بناتے ہیں شہر کو بلکہ خوبصورتی کے حوالے سے آگاہی بھی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ شہریوں کو فری پودے بھی تقسیم کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں, وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا شہری خود جا کر پودا لے کر آئیں گے یا ایک فون کال کرنا پڑے گی؟ تھوڑا سا بتائیے گا. اور کون کون سے پودے ہیں؟ اس کے اندر ہم نے اپنے 6 کیمپس لگائے تھے 14 اگست کے اوپر، جس کے اندر 14 اگست کو ہی صرف ہزاروں کی تعداد میں فری جو ہیں پودا جات وہ بانٹے گئے. اس کے علاوہ جو شہری ہیں وہ 1399 پہ کال کر کے بھی پودا ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جتنی بھی انڈیجنس سپیشیز ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ شہری وہ لگائیں. اگر کسی کو لگانے میں کوئی ایشو بھی آ رہا ہے تو ہمارے مالی بھی جو ہیں وہ ان کے گھر جا کے اس کو لگا سکتے ہیں. سر شہریوں کو کیا اپیل کریں گے؟ باغبان تو آپ کے کام کر رہے ہیں, آپ کے افسران بھی کر رہے ہیں, آپ کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. شہریوں کو کیا کہیں گے, وہ کس طرح سے اپنے گھر کو, اپنے گرد و نواح کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے لاہور کو سرسبز و شاداب بنانا ہے تو یہ صرف پی ایچ اے نہیں بلکہ ایک ملٹی سٹیک ہولڈر اپروچ کر کے سول سوسائٹی کو, پبلک کو انگیج کر کے ہم نے کرنا ہے. میری تمام پبلک سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر پودے درخت ضرور لگائیں, کیونکہ یہ نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ CO2 ایمیشنز کو بھی, اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ اسموک کا سیزن آ رہا ہے اس کے اندر بھی ان کا بڑا وائٹل رول ہے. ٹیمپریچر ریڈیوس کرنے میں درختوں کا بڑا وائٹل رول ہے. اگر آپ نہ صرف درخت پلانٹ کریں بلکہ آپ پی ایچ اے کا عام بنیں. اگر کہیں پہ کوئی درخت کو نقصان پہنچا رہا ہے, درخت کاٹا جا رہا ہے یا گرینری کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. ہارٹیکلچر ایجنسی کے MD جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ایچ اے کے باغبان جو اپنا وہ کام تو کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ شہری بھی جو ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کے حوالے سے, اپنے گھروں کی خوبصورتی کے حوالے سے, گرد و نواح میں خوبصورتی کے حوالے سے گرین ایریا کو اگر زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, وہ نہ صرف خوبصورتی کا باعث بنتا ہے بلکہ اسموک کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ پھول پودے جو ہیں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اپنی میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.